ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا اوجه الشفعاء. نظرت الى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصاله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. 11ویں پارے کی تلاوت سماعت کر رہے تھے. سورہ یونس کی تلاوت سنی اور پھر اس کے بعد سورہ یونس کی تلاوت تمام ہوئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ توبہ کے اندر غزوہ تبوک کا ذکر فرمایا ہے. ابتدا ہی سے 2 طرح کے گروہ رہے ہیں، بلکہ 3 طرح کے گروہ اسلام کی ابتدا سے ہی رہے ہیں. ایک تو وہ تھے جو پکے سچے مسلمان تھے، ایک گروہ وہ تھا جو کھلم کھلا کافر تھے، جن کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں تھا، اور تیسرا گروہ ہمیشہ رہا ہے جن کو منافقین کہا جاتا ہے. تو اللہ پاک نے اس سورت کے اندر منافقوں کا ذکر فرمایا ہے، اور اس سورت کے آغاز میں جو بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی ہے، سورت توبہ کے آغاز میں جو بسم اللہ نہیں پڑھتے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جلال کا اظہار فرمایا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا اظہار ہے. تو جلال کا اظہار ہے، اسی لیے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتے. سورۃ توبہ کے بغیر بسم اللہ کی سورت کا آغاز ہوتا ہے. آپ قرآن پاک کھول کے بھی دیکھیں تو ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوتی ہے. سورۃ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے، سورۃ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے. لیکن یہاں ایک مسئلہ بھی سن لیں کہ سورۃ توبہ کے آغاز میں جو بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی، وہ اس وقت نہیں پڑھی جائے گی جب آپ سورۃ توبہ سے پہلے سے پڑھتے آ رہے ہوں اور بیچ میں سورۃ توبہ شروع ہو جائے. پیچھے سے پڑھتے آ رہے تھے، سورۃ توبہ کا آغاز ہوا تو اب بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، لیکن آپ نے قرآن کھولا اور پڑھنا ہی سورۃ توبہ سے شروع کیا ہے، تو تلاوت کے آغاز میں جس طرح بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس وقت بسم اللہ پڑھی جائے گی. تو یہ شرعی مسئلہ بھی ذہن نشین کر لیجیے گا. غزوہ تبوک کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جنگ کے لیے چلنا ہے. جو روم کا بادشاہ تھا ہرقل، اس نے اعلان جنگ کیا ہے، لشکر لے کر آ رہا ہے. اس غزوے کو غزوہ اسرت بھی کہا جاتا ہے. اسرا یا اسرت، اسرا پڑھیں گے تو آخر میں جو تا ہے وہ ساکن ہو کر ہا بن جائے گی. اسرت کا مطلب ہوتا ہے تنگی. اس غزوے کو تنگی والا غزوہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس غزوے کے اندر مسلمانوں کے پاس بالکل مال نہیں تھا. لشکر بہت بڑا تھا. بعض روایات میں آیا 30,000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا، بعض میں آیا 40,000 کا تھا، اور ایک روایت تو 70,000 کے لشکر کی بھی ہے. یعنی مسلمانوں کی اتنی تعداد کسی بھی غزوے میں نہیں تھی جتنی غزوہ تبوک کے موقع پر تھی. اتنی بڑی تعداد، اور کھانے پینے کے لیے بالکل سامان نہیں تھا. ایک ایک کھجور پر 7 صحابہ گزارا کیا کرتے تھے. یعنی یہ صورتحال تھی کہ کھجور کی ایک گٹھلی ایک صحابی رسول چوستے، وہ دوسرے کو دے دیتے، وہ پھر تیسرے کو دے دیتے. اور صحابہ کے ایثار کا عالم یہ تھا کہ صحابی رسول کے پاس پانی نہیں ہوتا تھا، شہادت کا وقت ہے، پانی کی طلب ہے، برابر میں دوسرے صحابی رسول موجود ہیں، اگر کوئی لا کر پانی پیش کرتا تو کہہ دیا کرتے تھے اسے دے دو، میں اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا ہوں. یہ کیفیت تھی. پانی بالکل نہیں تھا، بلکہ سیرت نگاروں نے یہاں تک لکھا پانی کی اس قدر تنگی تھی کہ پانی پینے کے لیے اونٹوں کو کاٹ کر اونٹ کے میدے میں جو پانی ہوتا ہے وہ استعمال کیا جا رہا تھا. اونٹ کے جسم میں پانی اسٹور ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے، تو وہ پانی استعمال کرتے تھے. یعنی پانی، تھوڑا سا پانی لینے کے لیے پورا اونٹ ذبح کیا جا رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا مسلمانوں کے لیے مال کی ضرورت ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی حیثیتوں سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مال پیش کر رہے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ
100 اونٹ، 100 گھوڑے، ان کے کجاوے، مال، مجاہدین، ان کے گھر کا سامان، اور مجاہدین جب تک جنگ پہ رہیں گے ان کے گھر کا راشن سب میری طرف سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ حضور نے پھر فرمایا اور کوئی ہے دینے والا؟ حضرت عثمان غنی نے پھر یہی اعلان کیا، یا رسول اللہ 100 گھوڑے، مال، ان کے گھر کا سامان، مجاہدین سب میری طرف سے۔ حضور نے پھر تیسری بار اعلان ہوا، پھر اس طرح 300 گھوڑوں کا بندوبست۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر یہی کافی نہیں، اس کے بعد حضرت عثمان غنی اپنے گھر گئے اور 1000 دینار لے کر حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، 1000 دینار لے کے حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب حضور کی بارگاہ میں وہ دینار رکھے گئے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو یوں اچھال رہے تھے اور فرما رہے تھے آج کے بعد عثمان جو چاہے کرے، اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج کے دور میں اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی وہ جو ایثار تھا، جو مسلمانوں کے لیے مال دیا تھا، اسے کیلکولیٹ کر کے آج کے دور میں نکالا جائے تو تقریباً 8.5 ارب روپے بنتے ہیں۔ اس ایک جنگ کے اندر حضرت عثمان غنی نے اتنا مال دیا تھا، اتنا مال دیا۔ اب تو مسجد میں چندے کی جھولی ہمارے آگے سے گزر جاتی ہے، ہم 10 کا نوٹ نہیں نکالتے۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایثار تھا۔ ایک گروہ وہ تھا صحابہ کرام کا جو حضور کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ سواری نہیں ہے، جائیں کیسے؟ سواری دے دیں تو ہم سواری پر سوار ہو کر جنگ کے لیے چلے جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواری تو میرے پاس بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی سواری نہیں بچی۔ تو وہ صحابہ روتے ہوئے اپنے گھروں پر گئے۔ لیکن ایک گروہ منافقوں کا تھا جنہوں نے چپ ہو کر گھر میں پناہ لے لی، کیونکہ وہ جو زمانہ تھا انتہائی گرمی کا زمانہ تھا، کھجوریں پک رہی تھیں۔ تو منافقوں نے آپس میں میٹنگ یہ کی کہ اگر ہم چلے گئے جنگ پر اور پیچھے سے ہمیں کچھ ہو گیا تو ہمارے سارا مال دوسرے لوگوں کو مل جائے گا، وارثوں کو مل جائے گا، یہ کھجوریں کاٹے گا کون، اتارے گا کون، مال کون کمائے گا؟ تو اسی لیے چپ ہو کر گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ایسے لوگوں کی مذمت میں قرآن کی آیت کا نزول فرمایا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تم سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، اثاقلتم الی الارض، تم بوجھل ہو کر زمین سے چپک جاتے ہو، اٹھتے ہی نہیں ہو۔ پھر آگے جو اللہ پاک نے فرمایا اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ تم نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی لے لی ہے۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹی ہے، دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اگر تم نہ نکلے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد جو آیات ہیں ان آیات میں اللہ پاک نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ذکر فرمائی ہے اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، کسی اور صحابی کی صحابیت قرآن سے ثابت نہیں ہے، وہ حدیث سے ثابت ہے، سیرت سے ثابت ہے، تاریخ سے ثابت ہے، اجماع سے ثابت ہے، اور دیگر ذرائع ہیں جس سے صحابی کی صحابیت کا ثبوت ہوتا ہے۔ واحد سیدنا صدیق اکبر ہیں جن کے صحابی ہونے کو خود قرآن نے بیان کیا ہے۔ اسی لیے سیدنا صدیق اکبر کے صحابی ہونے کا انکار کرنا قرآن کا انکار ہے اور کفر ہے۔ کسی اور صحابی کی صحابیت کا انکار گمراہی ہے، سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کفر ہے۔ ان کے صحابی ہونے کو قرآن بیان فرما رہا ہے سورہ توبہ کے اندر۔ ہوا یہ کہ مکہ مکرمہ کے جو کفار تھے، قریش تھے، انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کیا اور مکے کی زمین ان پر تنگ کر دی۔
اللہ پاک نے حکم دیا کہ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی جائے۔ مسلمانوں نے ہجرت کرنا شروع کی، لیکن ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں ہجرت کے لیے جاؤں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے اللہ تمہیں کوئی اچھا ساتھی دے دے ہجرت کرنے کے لیے، ہو سکتا ہے کوئی تمہیں ساتھی مل جائے ہجرت کرنے کے لیے۔ تو سیدنا صدیق اکبر سمجھ گئے حضور کیا کہنا چاہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر ٹھہر گئے، اور آپ کو جب یہ اشارہ ملا حضور کی جانب سے تو آپ نے 2 اونٹنیاں لیں اور بڑے اہتمام سے انہیں ٹھہرایا، اس کی خاطر تواضع کی، پالنے شروع کی، کیونکہ حضور کے ساتھ مجھے ہجرت کرنی ہے، اس کی دیکھ بھال کی۔ اب وہ وقت آ گیا کہ ہجرت کا حکم ملا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے چلے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار قریش کی امانتیں تھیں، امانتیں موجود تھیں۔ مانتے نہیں تھے کفار، لیکن اپنی امانتیں، اپنا ضروری سامان، قیمتی سامان حضور کے پاس بطور امانت کے رکھواتے تھے۔ صادق اور امین تو مانتے تھے نا۔ تو جب ہجرت کا وقت قریب آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے کہا، علی ہم ہجرت کرنے جا رہے ہیں، تم یہ کام کرنا، ہمارے بستر پر رات کو سو جاؤ، صبح ہوگی جن کی امانتیں ہیں انہیں امانتیں دینا اور پھر مدینے ہمارے پاس آ جانا۔ رات کا وقت آیا، مولا علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آرام فرما ہوئے۔ گھر کا گھیراؤ کافروں نے کر لیا۔ کافروں کو لگا کہ حضور نکلیں گے گھر سے باہر، نہیں نکلے تو ہم خود چلے جائیں گے اندر، اور ایک ناپاک ارادے کے ساتھ انہوں نے گھر کا گھیراؤ کیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور کسی کو نظر نہیں آئے۔ اب حضور کے بستر پر، جس بستر کی طاق میں سارے قریش، کفار قریش ہیں، اس بستر پر مولا علی موجود ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہماری ہری چادر ہے، اس کو اوڑھ کے سو جانا۔ حضور کی چادر تھی، ہے سبز رنگ کی چادر تھی، وہ اوڑھ لی اور مولا علی محو استراحت ہو گئے، آرام فرما ہو گئے۔ صبح ہوئی، مولا علی نے وہ امانتیں دیں جس کی تھیں، اور پھر مدینہ شریف آ گئے۔ بہت عرصے کے بعد مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ علی یہ بتاؤ، ہجرت کی رات جب تم سوئے تھے حضور کے بستر پر، سارے کافر تھے ہی اسی بستر کی طاق میں، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا تھا، گھر میں آتے نقصان پہنچاتے، ان کے ارادے تو بہت بڑے بڑے تھے، وہ تو جان سے مار سکتے تھے، تو آپ کو نیند تو نہیں آئی ہوگی؟ تو مولا علی نے فرمایا، خدا کی قسم نہ اس سے پہلے ایسی نیند آئی، نہ اس سے بعد آج تک ایسی نیند آئی ہے۔ کیوں؟ کہنے لگے بات یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود لٹا کر گئے تھے اور فرما کے گئے تھے، علی صبح امانتیں دینا، ہمارے پاس آ جانا، مجھے یقین تھا صبح بھی ہوگی، امانتیں بھی دوں گا، اور مدینے جا کے حضور سے مل بھی لوں گا، مدینے جا کے حضور سے مل بھی لوں گا۔ یہ یقین تھا حضور کی زبان پر، صحابہ کرام علیہم رضوان، یقین تھا۔ صبح ہوئی، مولا علی نے امانت دی اور مدینے پاک چلے گئے۔ یہاں سے سفر، ہجرت کا سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع ہوتا ہے۔ آپ جاتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اور پھر وہاں سے آپ ہجرت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جب مکہ مکرمہ سے نکلنے لگتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف اپنا چہرہ انور فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اے مکے کی زمین، اللہ کی پوری زمین پر سب سے زیادہ محبوب مجھے تو ہے، اگر مجھے یہاں کے باشندے نہ نکالتے تو میں کبھی مکہ نہ چھوڑتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم ان کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ ان کی مدد فرما چکا ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے انہیں نکالا، ان کے شہر سے نکالا، ثانی اثنین، تو وہ 2 میں سے دوسرے تھے۔ اب یہ غار ثور پہنچ گئے۔ غار ثور جب پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ غار سے باہر کھڑے رہیں، پہلے میں اندر جاؤں گا اور میں جا کے غار کی صفائی کر دوں، کوئی کیڑا، کوئی موذی جانور، سانپ بچھو کوئی نہ ہو، تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ سیدنا صدیق اکبر اندر گئے، اپنا کرتا پھاڑا، اور تقریباً 70 سوراخ تھے ان میں، اپنے کرتے کے پھاڑ کے اس کے سوراخوں کو بند کر دیا۔
ایک سوراخ رہ گیا، اس میں سیدنا صدیق اکبر نے اپنا انگوٹھا لگایا، بعض روایات کے مطابق اپنی ایڑی لگائی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ اندر تشریف لائیں۔ حضور اندر تشریف لے آئے۔ حضور نے فرمایا اے صدیق اکبر تمہارا کرتا کہاں گیا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ وہ پھاڑ کے میں نے سوراخ سارے بند کر دیے ہیں، پھاڑ کے سوراخ بند کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کی گود میں سر رکھا اور آپ محو استراحت ہو گئے۔ یہ بات یاد رہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی جب آنکھیں بند ہوں، آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل اور دماغ جاگ رہا ہوتا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں، وہ بھی وحی الہی ہوتی ہے۔ سانپ نے ڈسنا شروع کیا، لیکن سیدنا صدیق اکبر ہلے نہیں کہ اگر ہلوں گا تو حضور کی نیند میں خلل آ جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے، سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو۔ سیدنا صدیق اکبر کی یہ بات بیان کوئی نہیں کرتا، صرف یہ کہا جاتا ہے کہ سانپ نے ڈسا تھا، لیکن سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے ڈسنے کا اثر اتنا تیز تھا، وہ بہت کوئی عمر رسیدہ سانپ تھا، اور بعض نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے وہ سانپ اس غار میں موجود تھا۔ کسی نے کہا تھا، سنا تھا اس نے کہ اس غار میں حضور تشریف لائیں گے، تو وہ اس زمانے سے رہ رہا تھا کہ نکل کے حضور کی زیارت کروں گا، لیکن وہ سانپ عاشق تھا، نکل کے دیکھنا چاہتا تھا حضور کو، یہاں اس سے بڑا عاشق موجود تھا، یہاں اس سے بڑے عاشق موجود تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کا جو پورا پاؤں تھا، پاؤں سوج گیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اکبر یہ کیا ہوا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا، پاؤں اسی وقت صحیح ہو گیا، اسی وقت ٹھیک ہو گیا، اسی وقت سیدنا صدیق اکبر کا۔ آپ شافی الامراض بھی ہیں، آپ اللہ کے حکم سے مریضوں کو شفا دے دیتے ہیں، اور بہت سارے واقعات ہیں، انشاءاللہ کبھی بیان کریں گے شفا دینے کے واقعات۔ پاؤں ٹھیک ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر جب غار کے اندر گئے، قرآن بیان فرما رہا ہے ثانی اثنین، یہاں دو ہجرت کے سفر میں دو ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے اپنی جانیں حضور کی جان پر قربان کی ہے۔ پہلے مولا علی، انہوں نے حضور کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا سودا کیا، پھر سیدنا صدیق اکبر جنہوں نے حضور کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا سودا کیا۔ مولا علی نے بھی اپنی جان کا سودا کیا، سیدنا صدیق اکبر نے بھی اپنی جان کا سودا کیا۔ اذ ہما فی الغار، پھر وہ واقعات آپ سنتے ہیں کہ کبوتری نے انڈے دیے، مکڑی نے جالا بنا اور کافر آئے واپس چلے گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید فرما رہا ہے اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، حضور اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، حضور اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے۔ یہاں قرآن صاحب صحابی کا خود بیان فرما رہا ہے، اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ کافر آ گئے ہیں دروازے پر، ہو سکتا ہے ہمیں قتل کر دیں، ہمیں نقصان پہنچا دیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر سے حضور نے فرمایا کیوں پریشان ہوتے ہو، وہ یہاں سے آئیں گے، ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ یہاں سے کیسے نکلیں گے، غار تو بند ہے۔ حضور نے فرمایا دیکھو تو صحیح۔ جب دیکھا تو وہاں غار کھلا ہوا تھا، سامنے سمندر تھا، سمندر کے کنارے کشتی کھڑی تھی۔ اور پھر حضور نے فرمایا صدیق اکبر لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں ایک فرق سمجھ لیں، قرآن کے الفاظ کے اندر بھی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ یہ نہیں فرمایا سیدنا صدیق اکبر سے حضور نے کہ لا تخف، خوف نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ خوف ہوتا ہے اپنی جان کا، اور حزن اور ملال اور غم ہوتا ہے اپنے محبوب کی جان کا۔ تو سیدنا صدیق اکبر سے حضور نے کہا اے صدیق اکبر تم نے اپنی جان تو قربان کر ہی دی ہے ہم پر، اب ہمارا بھی حزن نہ کرو، لا تحزن، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس سے بڑی بات آگے اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے، فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا صدیق اکبر اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، فکر نہ کرو، اپنی فکر نہ کرو، میری فکر نہ کرو، اللہ تو ہے ہی میرے ساتھ۔ فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ ہے تو ہر ایک کے ساتھ، وہ ہر ایک کے ساتھ ہے، ہر ایک کی شہرت سے قریب ہے، لیکن اللہ کا میرے ساتھ ایک خاص تعلق ہے جو صرف میرے ساتھ ہی ہے۔ لیکن آج تم نے اپنی جان میری جان پر قربان کر کے اتنا میرا قرب پا لیا ہے کہ وہ جو معیت خاصہ مجھے حاصل ہے، آج اس معیت خاصہ کا فیض تمہیں بھی دے رہا ہوں۔ وہ جو خاص اللہ میرے ساتھ ہے وہ تمہارے ساتھ بھی ہے آج خاص اللہ۔
اسی لیے حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے، آپ کہا کرتے تھے سیدنا صدیق اکبر کی ایک دن اور ایک رات کی زندگی عمر کی پوری زندگی سے افضل ہے۔ پوچھا کسی نے کیوں، کون سا دن ہے، کون سی رات ہے؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے وہ جو دن اور رات حضور کے ساتھ غار ثور میں گزاری ہے صدیق اکبر نے، کوئی مجھ سے میری پوری زندگی لے لے بس وہ ایک رات دے دے، پوری بس زندگی لے کے وہ ایک رات دے دے۔ پھر حضور آگے تشریف لے کر گئے اور حضرت ام بابت کا گھر آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے، یہ آگے مکمل ایک واقعہ ہے، اللہ نے سکینہ اتارا۔ حضرت ام معبد کے گھر جب پہنچے تو حضرت ام معبد سے حضور نے کہا کہ دودھ دے دو۔ انہوں نے کہا دودھ تو ہے نہیں ہمارے پاس۔ ان کی بکریاں تھیں لیکن بکریوں میں سے کسی بھی بکری نے بچے نہیں دیے تھے، حاملہ نہیں ہوئی تھی، اور بہت کمزور اور لاغر بکریاں تھیں۔ ریوڑ آگے جا رہا تھا، پیچھے ایک بکری تھی جو زمین سے جھک جھک کے چل رہی تھی، قریب تھا کہ گر جاتی۔ حضرت ام معبد نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، بکریاں ہیں ہی نہیں، اور ہیں بھی تو ایسی ہیں کہ دودھ نہیں نکل سکتا، قحط سالی کا زمانہ ہے آپ کے سامنے۔ حضور نے فرمایا ہم دودھ نکالیں، ہم دودھ نکالیں۔ تو جو سب سے آخر میں پورے ریوڑ جا چکا تھا، سب سے آخر میں رنگ رنگ کے بکری چل رہی تھی، حضور نے وہ بکری لی، اس کا دودھ اپنے ہاتھوں سے دھویا، اور اتنا بڑا برتن تھا جو ایک پوری جماعت کے لیے کافی تھا۔ سیرت نگاروں نے لکھا حضور نے جب دودھ دھویا تو پورا برتن دودھ سے بھر گیا۔ حضرت ام معبد نے دودھ پیا، ان کے گھر والوں نے دودھ پیا، سیدنا صدیق اکبر نے دودھ پیا۔ پھر جب وہ دودھ ختم ہو گیا تو حضور نے پھر دودھ دھویا اور پھر سے وہ برتن بھر گیا۔ حضرت ام معبد کہتی ہیں کہ وہ بکری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک ہمارے پاس رہی، یعنی اس واقعے کے تقریباً 15-20 سال تک ہمارے پاس رہی۔ فرمایا ایک ایک دن میں اتنا ہی دودھ دن میں 2 دفعہ دیا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں کہ میں حیران اس بات پر تھی کہ اس بکری کے حاملہ نہیں تھی، دودھ کیسے آتا ہے، لیکن دودھ اس کے آیا کرتا تھا۔ حضور کے ہاتھ لگنے کی، اس کے تھن پہ ہاتھ لگنے کی ایک خاصیت تھی۔ پھر اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، اور مدینہ میں جب آپ کا استقبال ہوا، وہ استقبال بھی بڑا عالیشان تھا، اور مدینہ کی بچیاں اپنی چھتوں پر چڑھ کے پڑھتی تھیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اس کا مطلب یہ ہے طلع البدر علینا، ہم پر چاند طلوع ہو گیا۔ ایک فرق یہاں سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے بدر، ایک ہوتا ہے ہلال۔ ہلال اور بدر میں فرق ہے۔ ہلال اور بدر میں فرق یہ ہے، ہلال کہتے ہیں پہلی دوسری کے چاند کو، جو پتلا سا چاند ہوتا ہے، اسی لیے چمکا ماہ نور کا ہلال کہا جاتا ہے، چمکا ماہ نور کا بدر نہیں کہتے۔ ہلال کہتے ہیں پتلے سے چاند کو، اور بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو۔ تو جو مدینے کی بچیاں تھیں وہ ہلال نہیں کہہ رہی تھیں حضور کو کہ ہلال چمک گیا، پتلا سا چاند چمک گیا، کہتی تھیں بدر چمکا، پورا 14ویں کا چاند چمکا ہے۔ طلع البدر علینا، ہم پر چاند طلوع ہو گیا، من ثنیات الوداع، ثنیات کی گھاٹیوں سے، وجبت شکر علینا، ہم پر شکر کرنا واجب ہے، ما دعا للہ داعی، جب تک بلانے والا بلاتا رہے۔ ایھا المبعوث فینا، اے وہ کہ جو ہم میں بھیجے گئے ہیں، جئت بالامر المطاع، جو بھیجے گئے ہیں ہم پر ایسے حکم کے ساتھ جس کا ماننا ضروری ہے۔ جئت شرفت المدینہ، اور آپ تشریف لائے، آپ نے مدینہ کو شرف بخشا۔ اور پھر اس طریقے سے پورا قصیدہ ہے جو مدینہ کی بچیاں دف بجاتی تھیں اور حضور کی آمد کے سلسلے میں پڑھتی تھیں۔ اللہ پاک ہمیں بار بار مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی حاضریاں عطا فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں علامہ اقبال نے ایک پوری نظم لکھی ہے، اور اس میں آپ نے یہ ذکر کیا ہے کہ میں نے سیدنا صدیق اکبر کو خواب میں دیکھا تھا۔ انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو وہ نظم سنائیں گے، فارسی میں نظم ہے، وہ آپ نے پوری لکھی ہے۔ من شب صدیق را دیدم بخواب، گل زراہ خاک او چیدم بخواب، آمن الناس بر مولا ماں، کلیم اول سینا ماں، ہمت او کشت ملت را چو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ پوری نظم ہے جو فارسی میں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو وہ گوش گزار کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ضروری اعلان سن لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ کل سورہ یوسف کا درس ہوگا، اور کل بھی ہوگا، کوشش یہ رہے گی کہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے، تو ہو سکتا ہے 2 دن چلے، کل بھی اور پرسوں بھی، لیکن اگر کل ہی پوری ہو گئی سورہ یوسف تو آپ خود بھی تشریف رکھیے گا، اپنے احباب کو بھی ساتھ لائیے گا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید فرقان حمید، کیونکہ یہ جو سورت ہے نا، اسے قرآن نے سب سے اچھا قصہ قرار دیا ہے
سب سے اچھا قصہ ہے، اور زندگی کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے شخص کے لیے صورت میں رہنمائی موجود ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔